بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدک یا من شرح صدورنا لتلخیص البیان فی ایضاح المعانی ونور قلوبنا بلوامع التبیان من مطالع المثانی ونصلی علی نبیک محمد المؤید دلائل اعجازہ باسرار البلاغہ وعلى آلہ واصحابہ المحرزین قصبات السبق فی مزمار الفصاحة والبلاغہ والبراعہ۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے اپنی کتاب کو آغاز کیا ہے بسم اللہ سے، 4 وجوہات کی بنیاد پر۔ پہلے وجہ یہ ہے کہ کتاب اللہ کے ساتھ موافقت ہو۔ قرآن کریم کے 2 ترتیب ہے، ایک ترتیب نزولی، دوسرا ترتیب مصحفی۔ دونوں کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، دونوں کے آغاز سمجھ آئی بات۔ دوسرا یہ ہے کہ حدیث پر عمل ہو جائے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کل امر ذی بال لم یبدأ بسم اللہ فہو ابتر۔ ہر وہ ذیشان کام جس کا ابتدا اللہ کے نام سے نہ کیا جائے اس میں خیر و برکت نہیں ہوتی۔ تیسرا یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکاتیب پر عمل ہو جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اطراف عالم کے بادشاہوں کو دعوتی خط ارسال فرمایا۔ ان خطوط کا آغاز بسم اللہ سے ہو رہا ہے، سمجھ آئی بات۔ اور چوتھا وجہ یہ ہے کہ سلف و صالحین کے ساتھ موافقت ہو جائے۔ اسلاف نے اپنے کتابوں کا آغاز بسم اللہ سے کیے۔ کس سے کیے؟ سمجھ میں بات آئی؟ اپنے کتابوں کا آغاز کس سے کیے؟ بسم اللہ سے کیے۔ اعتراض وارد ہوتا ہے، حدیث جس طرح بسم اللہ کے بارے میں ہے الحمدللہ کے بارے میں بھی ہے۔ کس کے بارے میں؟ تو اگر بسم اللہ کو مقدم کرو گے تو الحمدللہ والی روایت پر عمل نہیں ہوں گے، اگر الحمدللہ کو مقدم کرو گے تو بسم اللہ والے حدیث پر عمل نہیں ہو رہا ہے۔ سوال سمجھ میں آ گیا؟ جواب، ایک جواب تو یہ دیا گیا ہے، بسم اللہ کی روایتیں جو ہیں وہ ابتداء حقیقی پر حمل ہے۔ اس پر ہے یعنی ہر چیز سے پہلے ہو، اور الحمدللہ والی روایت وہ ابتداء اضافی پر حمل ہے، یعنی مقصود سے پہلے ہو، چاہے کچھ چیزیں اس سے پہلے بھی ہو۔ سمجھ آئی بات؟ لیکن علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ اس جواب کو صحیح قرار نہیں دے رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ یہ جواب صحیح نہیں ہے، اس لیے چاہے الحمدللہ کی روایت ہو یا بسم اللہ کی، دیکھنے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ دراصل روایت ایک ہے۔ یہ الفاظ کی تبدیلی راویوں کی طرف سے ہے۔ دراصل روایت ہے کل امر ذی بال لم یبدأ بذکر اللہ ہے، یعنی ہر وہ ذیشان کام اللہ کے ذکر سے، اللہ کے نام سے اس کا آغاز نہ ہو تو برکت نہیں ہوتی۔ اب ذکر اللہ سے بعض راویوں نے بسم اللہ سے تعبیر کی، بعض نے الحمدللہ سے تعبیر کی۔ حدیث ایک ہے، تو جب حدیث ایک ہے تو ایک کو حقیقی ایک کو اضافی کیسے بنا سکتے ہیں؟ نہیں سمجھے؟ پھر جواب کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اصل
مقصد یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ آغاز ہونی چاہیے. کس کے ساتھ؟ تو لہٰذا جب بھی اللہ کے نام سے آغاز ہو جائیں تو دونوں میں اس پر عمل ہو جائیں گے. چاہے آپ بسم اللہ سے آغاز کریں یا الحمدللہ سے، اللہ کے نام سے آغاز تو ہو گیا نا. بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، با جار رہا ہے، اسم مجرور ہے. بات سمجھ میں آئی نا؟ لفظ اللہ موصوف ہے، الرحمن الرحیم صفت ہے. سمجھ میں بات آئی؟ اور جار مجرور متعلق چاہتا ہے، اور ہر جگہ متعلق اس کے مناسب سے نکالیں گے. یہاں اشرع و ابتدع نکالیں گے، فعل نکالیں گے اشرع و ابتدع. اسم آپ جانتے ہیں اس میں اختلاف ہے بصرین و کوفین کے. بصرین کہتے ہیں کہ اسم سمو سے ہے، یہ ناقص واوی ہے. سمو کہتے ہیں بلندی کو. تو اسم بھی فعل اور حرف سے بلند ہے، اس لیے کہ مسند و مسند الیہ دونوں بنتے ہیں اس سے. فعل سے مسند بنتا ہے، مسند الیہ نہیں بنتا. حرف سے دونوں نہیں بنتے. ہاں، کوفین کہتے ہیں کہ نہیں، یہ وسمن سے ہے، ناقص واوی ہے، وہ مثال واوی ہے. کیا ہے؟ وسم کہتے ہیں نشانی کو. یہ بھی اپنے مسمى پر کیا ہوتا ہے؟ نشانی ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ کیا ہوتا ہے؟ جس کا نام عبداللہ رکھا گیا تو وہ اس کے لیے یہ مسمى کے لیے نشانی بن گیا نا. سمجھ میں بات آئی؟ لفظ اللہ یہ مشتق ہے یا غیر مشتق؟ دونوں قول ہیں. زیادہ راجح یہ ہے کہ اللہ کے اسم ذاتی ہے، جس طرح اللہ کے ذات اشتقاق سے پاک ہے. لم یلد ولم یولد ہے، تو اسی طرح اس کے اسم ذاتی بھی غیر مشتق. لفظ اللہ لغت میں کس کو کہتے ہیں؟ ما یولہون الیہ فی الحوائج. کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت کے وقت لوگ اس کی طرف رجوع کرتے ہیں. ضرورت کے وقت لوگ اس کی طرف. اور اصطلاح میں لفظ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اسم لواجب الوجود ہے، المستجمیع لجمیع صفات الکمال ہے. نام ہے اس ذات کے جس کا وجود ضروری ہے ہر صورت میں. تمام صفت کمال کا مجموعہ ہے. مخلوق کے اندر کوئی کمال اگر نظر آ رہا ہے تو وہ مالک کے ہے. سمجھیں یہ بات؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ الرحمن الرحیم دونوں فعلان اور فعیل کے وزن پر ہیں، مبالغے کے صیغہ ہے. کیا ہے؟ البتہ رحمان میں مبالغہ بنسبت رحیم کے زیادہ ہے. اس لیے رحمان کا اطلاق اللہ کے سوا کسی اور پر نہیں ہو سکتا. کسی کے نام عبد الرحمن ہے، اس کو آپ رحمان کہیں، جائز نہیں ہے. رحمان بابا کہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، رحیم کہہ سکتے ہیں. قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رؤوف الرحیم. رؤوف الرحیم صفت کس کا ذکر کیا؟ حضور کے. ہاں، نہیں سمجھے؟ سمجھے بات آئی؟ نحمدک یا من شرح صدورنا. نحمدک، حمد لغت میں استودن کو کہتے ہیں، کسی کے تعریف کرنا.
اور اصطلاح میں هو الثناء باللسان على جمیل الاختیاری سواء بمقابل النعمة او لا. سمجھ نہیں بات؟ ہاں یہ بات سمجھ میں آئی؟ سمجھ گئے؟ وہ ثناء باللسان على جمیل اختیاری سواء کان بمقابل نعمت اللہ. زبان سے کسی کے تعریف کرنا اختیاری خوبی پر، کسی کے علم، کسی کے تقوی، کسی کے ادب جو اس نے محنت کر کے حاصل کی ہے، چاہے نعمت کے بدلے میں ہو یا نہ ہو. ایک ہے شکر. حمد و شکر میں عموم خصوص من وجہ ہے، 3 مادہ چاہتے ہیں. ایک اعتبار سے حمد عام ہے، شکر خاص ہے، دوسرے اعتبار سے برعکس ہے. حمد جو ہے یہ مورد کے اعتبار سے خاص ہے، صرف زبان سے ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ متعلق کے اعتبار سے عام ہے، چاہے نعمت کے بدلے میں ہو یا نہ ہو. جس کی تعریف کر رہے ہیں آپ کے ساتھ اس نے احسان کیا یا نہیں کیا؟ شکر وہ مورد کے اعتبار سے عام ہے، زبان سے بھی ہو سکتا ہے، کسی کی خدمت کر کے بھی ہو سکتا ہے، کسی کی عزت کر کے بھی ہو سکتا ہے. اور مورد کے اعتبار اور متعلق کے اعتبار سے خاص ہے، صرف نعمت کے بدلے میں. اصطلاحی تعریف شکر کا کیا ہے؟ تعظیم المنعم، تعظیم لکونہ منعما. کسی کا آپ تعظیم کرتے ہو چاہے زبان سے یا ہاتھ سے، اس وجہ سے کہ اس نے آپ کے ساتھ احسان کیا. کچھ فرق نہیں پڑا. ہاں بھائی بات سمجھ میں آئی نا؟ اتنی بات سمجھ میں آئی؟ لیکن سوال وارد ہوتا ہے مصنف نے تعبیر کیوں بدل دی؟ سارے لوگ تو الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، جملے اسمیہ ذکر کرتے ہیں. کیا ذکر کرتے ہیں؟ مصنف نے جملے فعلیہ ذکر کر دیا. نحمدو کا، ہم تیرے تعریف بیان کرتے ہیں. سمجھ نہیں آئی بات؟ یہ تعبیر کیوں بدلی؟ ایک تو یہ ہے کہ جملے اسمیہ سے جملے فعلیہ بنا دیا. جملے فعلیہ میں سے فعل مضارع کا صیغہ لایا، نہ کہ ماضی کا. ہمیں تو نہیں کہا. سمجھ آئی بات؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سمجھ میں بات آئی؟ اس لیے فعل مضارع کے اندر تجدد بھی ہے اور دوام بھی ہے. 2 چیزیں ہیں. کیا ہے بھائی؟ اور دوام بھی ہے. اور جملے اسمیہ میں دوام تو ہے، تجدد نہیں ہے. فعل ماضی میں تجدد ہے، دوام نہیں ہے. تو مضارع لایا اور اس کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں. سمجھ میں بات آئی یا نہیں آئی؟ ہاں بھائی کون نہیں سمجھا؟ سارے سمجھ گئے؟
پھر اعتراض وارد ہوتا ہے نحمدو کا، احمدو کا کیوں نہیں کہا؟ واحد متکلم ذکر کر دیں، جمع کا صیغہ کیوں ذکر کیا؟ سمجھ آئی بات؟ یا تو اس وجہ سے مصنف اس حمد میں سب کو شریک کرنا چاہتا ہے، میں اکیلا نہیں بلکہ سب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، یا تعظیماً جمع کا صیغہ لایا کہ یہ حمد اتنا عظیم ہے، اگر ایک آدمی بھی کریں تو سمجھ لیں کہ سارے جماعت کی طرف سے ہے۔ یا جمع کے صیغے میں قبولیت کا امکان زیادہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ زیادہ امید ہوتی ہے کہ اجتماعی دعا کریں گے تو اس میں شاید کسی ایک کی وجہ سے اللہ سب کے دعا کو قبول فرمائے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ پھر یہ ہے کہ نحمد اللہ کیوں نہیں کہا؟ نحمدو کا کاف خطاب کے ساتھ کیوں ذکر کیا؟ سمجھ آئی بات؟ نحمد اللہ کیوں نہیں کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن دراصل یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبادت بندہ اس طرح کر لے کہ وہ تصور یہ کریں کہ میں مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور اسی کے ساتھ بات چیت کر رہا ہوں، جیسے حدیث جبرائیل میں آتا ہے، جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا تھا حضور سے مل احسان، نیکی کس کو کہتے ہیں؟ حضور نے کیا فرمایا تھا؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ یہ جو کونے میں بیٹھا ہوا ہے، ہاں بھائی سو رہا ہے؟ بات سمجھ میں آئی؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ، نیکی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت ایسا کریں جیسے اللہ کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ تصور نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم یہ تصور تو کریں کہ مالک مجھے دیکھ رہا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ تو اس وجہ سے کعب خطاب لائے کہ میں مالک کے سامنے کھڑا ہوں اور اس سے براہ راست بات چیت ہو رہی ہے، خطاب ہو رہا ہے۔ سمجھ میں بات آئی؟ نحمدو کا یا من، یا حرف ندا ہے، یا کیا ہے؟ من وہ ذات، بات سمجھ میں آئے نا؟ یا عام طور پر اگرچہ قریب اور بعید دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، آپ پڑھ چکے ہیں، سمجھ نہیں آئی بات، لیکن زیادہ تر اس کا استعمال بعید کے لیے ہوتا ہے۔ تو باری تعالیٰ تو قریب ہے، تو پھر یا کا استعمال کیوں کیا گیا؟ سمجھ آئی بات؟ جواب یہ ہے یہاں بعد تعظیمی مراد ہے، اللہ ہمارے قریب ہے علم کے اعتبار سے، لیکن بندہ اور اللہ کے درمیان تو بہت ہی مرتبہ اور مقام کے اعتبار سے فاصلہ ہے نا، تو اس وجہ سے یہ لایا۔ سمجھ یہ بات آئی؟ ہاں بھائی، بہرحال اور صدورنا یا من شرح، شرح یشرح، کھولنے کے معنی میں ہے۔ شرح کا معنی کیا ہے؟ کتاب کے شرح کو شرح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بھی کتاب کو کھول لیتا ہے۔ سمجھ نہیں آئی بات؟ صدورنا، صدورنا،
صدور جمع ہے صدر کے. صدر ویسے تو سینے کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دل مراد ہے جو سینے میں ہوتا ہے، یا روح مراد ہے جو اس دل کے اندر ہوتا ہے. سمجھ آئی بات؟ کیا ہوتا ہے؟ یہاں دو اعتبار سے مجاز ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ محل ذکر کر کے حال مراد لیے، اسی کو مجاز کہتے ہیں. آگے پڑھیں گے. کیا ذکر کر کے؟ صدور ذکر کیا، سینہ، اور مراد دل لی ہے. اور دل جو ہے یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ سینے میں. محل کو ذکر کیا اور مراد حال. پھر اس قلب سے قلب مراد نہیں ہے جو گوشت کا ٹکڑا ہے، بلکہ اس سے مراد روح ہے. یہ دوسرا مجاز ہو گیا، کیونکہ روح جو ہے یہ حال ہے اور دل کیا ہے؟ محل ہے. دو مجاز ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ کچھ فرق نہیں پڑ رہا ہے. کتنے مجاز ہو گئے؟ دو. لتلخیص البیان ہے، چونکہ متن کا نام ہے تلخیص، اسی نسبت سے یہاں ذکر کر رہا ہے. تلخیص کلام کو زیادتی اور کمی سے صاف کر کے پورا ذکر کرنا. تلخیص کس کو کہتے ہیں؟ کلام کو خلاصہ کر کے پیش کرنا. غیر ضروری باتوں کو ختم کر کے ضروری بات کو خلاصہ کر کے پیش کرنے کو تلخیص کہتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ بیان، بیان کا معنی ہے وضاحت. بیان کا معنی کیا ہے؟ ایک آگے آ رہا ہے تبیان، اس وضاحت کو کہتے ہیں جو دلیل کے ساتھ. سمجھ نہیں آئی بات؟ فی ایضاح المعانی، فی یہاں ما کے معنی میں ہے. فی یہاں کیا ہے؟ حروف جار ایک دوسرے کے معنی میں استعمال ہوتے ہیں. بات سمجھ میں آئی نا؟ یہ جار مجرور متعلق ہے تلخیص کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ تو معنی جمع ہے معنی کے. معنی کا معنی آپ کے سامنے آ چکا ہے، مقصد اور مطلب کے. سمجھ نہیں آئی بات؟ اور بیان اس کلام کو فصیح کو کہتے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے پوشیدہ رازوں کو ظاہر کرتے ہو. آپ کے دل میں ایک بات ہوتی ہے تو بیان کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہو. سمجھ میں بات آئی؟ وَنَوَّرَ قُلُوبَنَا، نَوَّرَ يُنَوِّرُ تَنویرًا، ماضی کا صیغہ ہے باب تفعیل کا. باب اور تنویر کہتے ہیں روشنی کو دل میں اتارنا. روشنی کو دل میں. قلوب جمع ہے قلب کے. قلوب جمع ہے اور قلب کہتے ہیں دل کو. کس کو؟ یہاں نفوس مراد ہے. یہاں کیا مراد ہے؟ اور دل کو قلب اس لیے کہتے ہیں لأنہ یتقلب. کیا ہے؟ لأنہ وہ ایک حال میں نہیں رہتا. کسی سے آج خوش ہے تو کل اس سے ناراض ہو جائیں گے. بات سمجھ میں آئی نا؟ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لأنہ یتقلب. بلوامع تبیان، لوامع جمع ہے لامعہ کے. لوامع جمع ہے روشن چیز کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟
روشن چیز کو کہتے ہیں. تبیان جمع ہے. اچھا تبیان پہلے ماقبل کہا، یہ اس بیان کو کہتے ہیں جو دلیل کے ساتھ، اس وضاحت کے ساتھ کو کہتے ہیں جس میں بیان نفس وضاحت، اور تبیان وضاحت مع دلیل. وضاحت من مطالع المثانی، مطالع جمع ہے مطلع کے. یہاں پہ یہ یاد رکھیں باللوامع تبیان ہے. باللوامع یہاں مشبہ بھی کا اضافت ہوا ہے مشبہ کی طرف. مشبہ بھی کا اضافت ہوا ہے کس کی طرف؟ تو گویا تبیان جو ہے مشبہ ہے، اور لوامع کیا ہے؟ مشبہ بھی. تو مشبہ بھی کی اضافت مشبہ کی طرف. تو معنی یہ ہوا کہ بالتبیان الذی هو کالانجم اللوامع، اس بیان کے ساتھ جو آسمان کے تاروں کی طرح چمک رہے ہیں. آسمان کے، تو گویا اس بیان کو تشبیہ دی کس کے ساتھ؟ آسمان کے تاروں کے چمک کے ساتھ. سمجھ نہیں آئی بات؟ اس کو کہتے ہیں اضافت المشبہ بھی الی المشبہ. یا یہ ایک موصوف کا اضافت ہو رہا ہے صفت کی طرف، یا کیا ہو رہا ہے؟ یعنی اللوامع المبینہ، وہ واضح ہے، وہ چمکدار چیز جو واضح ہو. سمجھ نہیں آئی بات؟ مطالع جمع ہے مطلع کے. مطالع کیا ہے؟ اور مطلع نام ہے سورج اور چاند اور تاروں کے طلوع ہونے کی جگہ کو مطلع کہتے ہیں. یہ سورج کا مطلع ہے، یہ چاند کا مطلع ہے، یہ تاروں کے مطلع ہے، طلوع کے جگہ. سمجھ آئی بات؟ مسانی جمع ہے مسنا کی. بات سمجھ میں آئی نا؟ اس میں مکان ہے. اور مطالع المثانی سے مراد الفاظ قرآنی ہے. مراد کیا ہے؟ جن کے ذریعے سے معنی اور مفہوم طلوع ہوتا ہے. الفاظ قرآن ہمارے سامنے آئیں گے تو اسی سے پھر کیا ہوگا؟ معنی اور مفہوم طلوع ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس کو تشبیہ دیا اس کے ساتھ. سمجھ میں بات آئی؟ چلیے اس کا ترجمہ کریں. دیکھیں نحمدک، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، نہایت رحم والا. الرحمن عام مہربان ہے، الرحیم خاص مہربان ہے. نحمدک، ہم تیرے تعریف بیان کرتے ہیں. یا من، اے وہ ذات، شرح صدورنا، جس نے کھول لیے ہمارے دلوں کو، لتلخیص البیان، یعنی شرح صدورنا، ہمارے روحوں کو کھول لیے، لتلخیص البیان، ملخص بیان کے لیے، ملخص فی ایضاح المعانی، معنی کی وضاحت کے ساتھ، یا فی ماں کے معنی میں ہے نا، معنی کے ترجمہ سمجھ نہیں آیا؟ نحمدوں کا، ہم تیرے تعریف بیان کرتے ہیں. یامن ہے وہ ذات، شرح صدورنا، جس نے ہمارے روحوں کو کھول لیے، لتلخیص البیان، ملخص بیان کے لیے، فی ایضاح المعانی، معنی کی وضاحت کے ساتھ، ونور قلوبنا، اور روشن کر دیے ہمارے نفوس کو، بلوامع تبیان، چمکدار واضح بیان کے ساتھ. چمکدار من مطالع المثانی، الفاظ قرآنی سے، من مطالع المثانی، الفاظ قرآنی سے.
اب بات سمجھ میں آ گئی؟